ہم نے بر صغیر کے اندر حضرت علامہ شہید کے للکار خطابت کو سنا تو ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں حضرت احمد دیداد کے پیغام خطابت کو سنا. ہند کی سرزمین نے اس صحت کے اندر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیدا کیا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان دائی اور اسلام کا جلیل القدر فرزند آج ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی آمد کے اوپر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں. اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پل کے بچھانے والے ہیں. کہ اس کے بعد دائی اسلام اور اس دور کے اندر بہت بڑے اسلام کے حبیب اور دائی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اپنے ارشادات عالیہ کو رکھیں گے. حضرات گرامی کا ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، اگر انہوں نے اپنے اس پیشے کو اڈاپٹ کیا ہوتا تو ممبئی کے اندر بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہوتے، لیکن اس ممبئی سے باہر کوئی ان سے پیار و محبت کرنے والا موجود نہ ہوتا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے حزبیت کی دعوت نہیں، پارٹی بازی کی دعوت نہیں، گروہ بندی کی دعوت نہیں. ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کملی والے کی صحیح حدیث کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ بات ہے جس کا اظہار وہ دیگر مذاہب کے معاملات میں بھی کرتے رہتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہمارے درمیان نقطہ اشتراک جو مذاہب کو مجتمع کر سکتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ نقطہ اشتراک جو مسالک کو مجتمع کر سکتا ہے وہ یا رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اور مقدمات اور صعوبتوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کے اندر اتر آتا ہے. آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد نے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان کے اندر جو ٹریٹس ہونے چاہیے ان کو واضح کر دیا. آپ نے پردے پر سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے عورت کی سربراہی کے حق میں فتویٰ نہیں دیا، آپ نے سیکولرزم کے حق کے اندر اپنا بدن نہیں ڈالا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا بدن اگر ڈالا ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حق میں ڈالا ہے. اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس بڑے بھائی کے اوپر فخر ہے. میں اپنے بڑے بھائی اور امت کے جلیل القدر فرزند اور اس دور کے ایک عظیم دائی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ کو اس وقت عوام کے سامنے رکھیں. آپ کے سامنے قرآن و سنہ موومنٹ کے نمائندہ عہدیداران یہاں پر موجود ہیں جو پورے ملک میں کسی سیکولر جماعت کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے، زمین کے پر قال اللہ و قال رسول کی آپ یاری ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں التماس کرتا ہوں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ سے کہ اپنے ارشادات عالیہ سے آپ کو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 2 ہفتوں سے بہت خوشی ہو رہی ہے جب سے میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہوں، اور میں جب پاکستانیوں سے ملتا تھا پاکستان کے باہر اکثر، اور شیخ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی ملا جیسے انہوں نے کہا 2012 میں، اور کئی پاکستانیوں سے ملا، دبئی میں، سعودی میں، کویت میں، UK میں. الحمدللہ ان کی محبت مجھے کافی متاثر کی، اور میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو مجھے محبت ملیں گی. لیکن جب میں یہاں آیا تو جو میرا تصور تھا وہ صحیح نہیں نکلا. مجھے جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ محبت ملی. الحمدللہ. اور جو
میں نے دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے تو مرکز اہل حدیث گئے، اس کے بعد راول پنڈی تبلیغ جماعت کے وہاں گئے، مولانا طاری جمیل کے وہاں گئے، آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم میں گئے، جامعہ اشرفیہ گئے، اور اب یہاں آ رہے، اور بیچ میں لیک ویو کی مسجد گئے، اور جو محبت دیکھا جو اکثر ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر آرگنائزیشن کے، دیگر مسلک کے سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر میرے گھر والے میری تعریف کیے تو کیا بڑی بات، جب باہر والے تعریف کی یہ بڑی بات۔ تو وہ جو چیز میں دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں توحید والوں کے بیچ، تو کیا بڑی بات، 19-20 کا فرق۔ جب توحید کی بات کر رہا ہوں توحید نہیں ماننے والوں اور وہ مانے، یہ ھذا من فضل ربی۔ اور یہ میں نے احساس کیا اللہ کے فضل سے ہندوستان میں، کیونکہ میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک ہیں ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے۔ تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء آتے تھے، شافی، حنفی، مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہیں، ندوہ کے امیر ہیں۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، پہلے بچہ تھا، میں چھوٹا تھا تو کم مل حاصل کرتا تھا۔ پھر الحمدللہ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز فریفی، شیخ سعد ناصر شیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود الشریم۔ تو جب میں پڑھائی کی، ڈاکٹر جن نے جامع کامل لکھی جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے۔ جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنے طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف، نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف۔ اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے، کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ۔ ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہوں گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ اور اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے، اور یہ جو محبت ہے وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے۔ میری مثال لو، میں تو ہکلاتا تھا بچپن میں، اگر کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میں کہتا دا ذاکر۔ میں خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن 25 لوگوں کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ احمد دیدہ صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا۔ ان سے متاثر ہو کے میں ڈاکٹر بنا، سوچ کے ڈاکٹر سب سے بہترین پیشہ ہے۔ کیوں؟ بیماری دور کرنا، لوگوں کی جان بچانا سب سے بہترین پیشہ اچھا ہے۔ ان کو ملنے کے بعد، جب قرآن مجید پڑھنے کے بعد، مجھے اس سے بہتر پیشہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ کون شخص سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں۔ تو ہم اگر کوئی شخص اپنے آپ اگر مدینہ سے فارغ ہے، اپنے آپ کو مدنی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر دیوبند سے فارغ ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ندوہ سے فارغ ہے، ندوی کہتا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ لقب کے لیے کوئی اعتراض نہیں، لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو قال اننی من المسلمین، یہ آیت، یہ
جو لفظ قال اننی المسلمین قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے. یہ ومن احسن قولا میں آتا ہے, سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, اور جتنے میرے فیوریٹ ورسز ہیں دعویٰ کے اس میں سب میں آتا ہے. جو میرے بیٹے نے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 آدھی کوٹ کیا, پوری نے کوٹ کیا. ومن کل اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم مسلم ہیں. آج ہم دیکھتے ہماری حالات, ہم مسلمان 25% ہے دنیا میں, 2 بلین سے زیادہ, 2 ارب سے زیادہ ہے. دنیا میں کبھی اتنی تعداد میں ہم تھے ہی نہیں, اتنا بڑا پرسنٹیج کبھی تھا ہی نہیں, لیکن ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے. فٹ بال کی طرح لوگ ہمیں لات مارتے, ہماری کوئی قدر نہیں کرتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور وہ فرماتے ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت ہم اقلیت میں ہوئیں گے, کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں, ہم تعداد میں بہت ہوئیں گے لیکن جھاگ کی طرح, لائک فروت. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے اندھیرے کا دور, ڈارک ایجز. اندھیرا کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے. اس دور میں مسلمان نے جو ترقی کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اگر آپ کو سائنس پہ تحقیق کرنا ہے اس وقت آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ عربی زبان پہ مہارت پائے, کیونکہ عربی زبان اس ٹائم عروج پہ تھی. ہم مسلمان عروج پہ تھے. میتھمیٹکس میں کتنے ہم نے انوینشن کیے. ٹریگنومیٹری کے فادر کون ہے؟ مسلمان. کیمسٹری کے فادر کون؟ ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں گیبر. گیبر نے جابر بن حیان. جو الکوہول یہ لفظ ہے آیا عربی لفظ الگل سے, ایول اسپرٹ. محمد رازی, علی ابن سینا, کئی آپ نام دیکھیں گے. اس ٹائم مسلمان عروج پہ تھے کیونکہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے قریب تھے. آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے. میرے نظریے سے سب سے امیر انسان دنیا میں اکثر مسلمان ہیں. ٹاپ 100 میں سے 95 سے زیادہ مسلمان ہیں. آپ یہ فوربس لسٹ پہ مت جاؤ. یہ فوربس لسٹ میں ایلون مسک $220 بلین, جیف بیزوس $160 بلین, بل گیٹس, یہ سب لسٹڈ کمپنی ہے. ہمارے مسلمان کے پاس پرائیویٹ کمپنی ہے. ایلون مسک کو ایک حصے میں رکھ سکتے, جیف بیزوس کو دوسرے حصے میں. اور میں خود جانتا ہوں, ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں, مل چکا ان سے. لیکن آج ہم اتنے کمزور ہیں. 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے غازہ پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف بات کے علاوہ. یہ حال ہمارے مسلمان کا ہے کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے. جب غیر مسلمان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے سامنے دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے, کیا شیعہ ہے کیا سنی, مسلمان ہے تو پیٹو. ہم اگر ایک ہو جائیں گے ہم اسٹرانگ فورس ہوئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی جو تحقیق ہے اس پہ اٹل رہیے, قرآن اور صحیح حدیث کی دعوت دیجیے. ہم جب دیکھتے ہیں یہ دیگر مسلک ہے, اس میں 95% یکسانیت ہے, اور جو اختلاف ہے وہ 2%, 3%, 4%, میکسیمم 5%. اور یہ اختلاف بھی جو ہے اکثر افضلیت پہ ہے, حرام و حلال پہ بہت کم ہے. جیسے کہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا نماز پڑھنے پہ زور دو, رفعتین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ تحقیق کرو. آپ کو لگتا ہے رفعتین کرنا چاہیے کرو, دوسرا مسلمان نہیں کرتا ہے, سب مانتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہوئی. اگر ہم یہ کہیں گے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں,
لیکن اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں. جب غیر مسلم کی بات آتی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام ہی صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو مسلمان بات کرتے میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, تم بھی مسلم میں بھی مسلم. اختلاف ہے افضل کیا چیز ہے, اور افضل کے لیے اگر فتنہ پیدا کریں گے تو قرآن میں لکھا ہے فتنہ قتل سے زیادہ خراب ہے, گناہ کبیرہ, ہاں کہ نہیں؟ تو جو افضلیت پہ میں کبھی بھی نہیں کہتا کمپرومائز کرو. میں تو الحمدللہ, آپ اکثر لوگ مجھے جانتے نہیں ہوئیں گے, جہاں تک کہ دین کا مسئلہ میں کمپرومائز کرتا ہی نہیں ہوں, چاہے منسٹر ہو, کوئی بھی ہو, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, میں دین کے معاملے میں مستقبل بھی کمپرومائز نہیں کروں گا, وہ میرا عمل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں ٹائی شرٹ, ٹائی کوٹ پہنتا ہوں, مجھے پسند نہیں, میں پہنتا ہوں کہ غیر مسلمان متاثر ہوتے, اور اسلام میں اس کی اجازت ہے, مستحب نہیں ہے, اجازت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے, کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے صلیب پہننا حرام ہے, یہ غلط فہمی میں کچھ مسلمانوں کی. میں پہنتا ہوں تو کہ غیر مسلم متاثر ہو, ارے کون ہے جوکر, ٹائی پہنا ہے, ٹوپی پہنا ہے, لیکن میرے ٹھکنے کے اوپر ہے میرے ٹراؤزر. اس میں اختلاف ہے, کون کہتا ہے مستحب ہے, کوئی کہتا ہے فرض ہے. میں مانتا ہوں امام الذہبی میں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ٹھکنے کے نیچے پیر رکھنا, میں سمجھتا ہوں. اور میں اتنا شدت پسند ہوں اس میں, فنڈامنٹلسٹ کا فنڈامنٹلسٹ, ہر سٹاف کے لیے فرض ہے. اگر آپ میرے ادارے میں نوکری کریں گے, آپ سے لکھ کے لوں گا داڑھی رکھنا کمپلسری, سر ڈھانکنا فرض ہے. میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ہے, ٹھکنے کے اوپر پہننا پڑے گا. آپ اس کو سنت مانو, فرض مانو, 5 ٹائم نماز پڑھنا ہی چاہیے جماعت کے ساتھ, مسجد میں لکھ کے لیتا ہوں. بائی لا الاؤڈ نہیں ہمارے کنٹری میں, پھر بھی لکھ کے لیتا تھا میں, بلیک اینڈ وائٹ میں. میرا ادارہ ہے, میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ٹائی کوٹ نہیں ہے. میں تو کبھی آفس میں آتا ہی نہیں ٹائی کوٹ کے ساتھ, کبھی لیکچر سے آ گیا وہ الگ بات. تو لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو, اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالے. آپ اللہ کے لیے کرو, خلوص اللہ کے لیے, اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام میں مقبولیت پیدا کرتے. تو میرا صرف یہ پیغام تھا, اور میں یہ ٹرپ میں جو میں دیکھا الحمدللہ, جو عام طور پہ ہندوستان پاکستان میں نظر نہیں آتا, کہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے, نہ کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, زیرو. اسلام میں ڈاکٹر ذاکر نائک زیرو. لیکن کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں, تو یہ بڑپن یہ ہے کہ جو چھوٹی سی اختلاف بھی ہو تھی, جو لوگ نے بڑپن کر کے میرا استقبال کیا, وہ اختلاف کا ذکر نہیں کیا, یہ بڑپن ہے. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا. اللہ نے یہ آپ کو آنر دیا ہے, عزت دی ہے, لیکن کبھی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم. کوئی بھی عزت آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری بنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آپ کو دی, آپ کے ملک کو, ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے لیے الگ ہوا, کیسا برتاؤ کر رہے ہیں لوگ. تمہارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنے قرآن اور صحیح حدیث کی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, جو حالات ہم مسلمان کی دیکھ رہے ہیں, ہم سب جگہ پٹے جا رہے ہیں, لیکن کہتے نا دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل, روشنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 جگہ فرماتے ہیں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. ومن فرماتے کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله, کہ اللہ نے
اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینزم ہو، ہندوازم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے پہ غالب ہوں گا۔ اور دو جگہ لکھا ہے وقفہ باللہ شہیدہ، ایک جگہ وقفہ باللہ شہیدہ کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، اور دو جگہ لکھا ہے وَلَوْ قَلِيلٌ مُشْرِكُونَ، کہ کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت کے پہلے 60 سال تک مسلمان دنیا پہ رول کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے رول کیا۔ انشاءاللہ پتہ نہیں کب ہوگا، تاریخ نہیں لکھی ہے، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، لیکن یہ حدیث میں ہے، ہم اسے مانتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لوگ کو دعوت دیں، چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دنیا کے لیے آپ جد و جہد کریں گے اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت نہیں، آخرت کے لیے جد و جہد کرو، آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں میرے چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔